بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں فہار قاضی۔ خطرے کی گھنٹی بج گئی، پاکستان کو ایک اور بڑے معاشی چیلنج کا سامنا۔ سرکولر ڈیٹ یعنی گردشی قرضہ 2000 ارب کے قریب پہنچ گیا۔ سرکولر ڈیٹ میں 41 ارب روپے ماہانہ کے حساب سے اضافہ ہونے لگا۔ 72 سال کے قرضے 1.5 سال میں 2 گنا ہو گئے۔ گردشی قرضہ 2000 ارب کا ہنسا چھونے لگا اور بینکوں سے 14% شرح سود پر قرضے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس بات کا خدشہ ہے کہ موسم گرما میں ایک بار پھر ہمیں لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑے۔ پاور سیکٹر کے حالات پریشان کن مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ نیپرا نے خود حکومت سے ملک میں پاور ایمرجنسی لگانے کی درخواست کر دی ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت اپنے دور حکومت میں 480 ارب روپے کا گردشی قرضہ چھوڑ کر گئی تھی، جسے نواز شریف حکومت نے ادا کیا، اور موجودہ حکومت کو مسلم لیگ نون سے ورثے میں 1100 ارب کا گردشی قرضہ ملا، جو اب 2000 ارب کے قریب پہنچنے والا ہے اور اگلے ماہ تک پہنچ جائے گا۔ ذرائع کے مطابق حکومت کو بجلی کی پیداوار سے زیادہ بجلی پیدا کرنے کی استطاعت کے مسئلے کا سامنا ہے، یعنی بجلی کی کیپیسٹی زیادہ ہے اور پاور سیکٹر کے پاس تقریباً 25,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے۔ اس وقت تقریباً 10 سے 11,000 میگا واٹ استعمال میں ہے، جبکہ باقی فاضل بجلی ہے۔ گرمیوں میں یہ ڈیمانڈ 16-17 سے 21-22 ہزار تک پہنچ جائے گی، لیکن حکومت کے پاس کمپنیوں کو ادائیگی کے لیے رقوم نہیں ہے۔ اسی لیے خان صاحب نے ابھی سے بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے اور بجلی کے حوالے سے خطرے کی گھنٹی بجانا شروع کر دی ہے کہ بجلی سستی کرے یا پھر پاور سیکٹر کے کچھ یونٹ بند کرنا ہوں گے۔ اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ اگر بجلی کے ادائیگیوں کا مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر کچھ پاور یونٹ بند ہو جائیں اور پاور جنریشن میں کمی ہو سکتی ہے۔ تو ماہر معیشت حفیظ پاشا نے اس پورے صورتحال کو ندیم ملک کے ساتھ ایک انٹرویو میں کچھ اس طرح ایکسپلین کیا۔ تو بتا رہے ہیں کہ یہ نہیں کم نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھیں اس وقت حالات پاور سیکٹر کے اتنے پریشان کن ہیں کہ نیپرا کے چیئرمین نے کہا ہے پرسوں کہ آپ پاور ایمرجنسی ڈکلیئر کریں۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کیونکہ میں اس سرکولر ڈیٹ کتنا ہے ابھی، کرنٹ سائز کیا ہے اس کا؟ تقریباً یہ اگلے مہینے تک 2 خرب تک پہنچ چکا ہوگا۔ اور اس میں ایک بات سب سے اہم یہ ہے 2000 ارب تک 2000 ارب یہ پاکستانی حساب سے یہ 20 خرب ہو جائے گا۔ جی نہیں 2000 ارب 2 خرب مگر 2000 ارب بہت بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے۔ آپ سوچئے خدا نخواستہ اگر ہم نے ایمرجنسی ٹھیک سے ہینڈل نہیں کی۔ آج بھی میٹنگ ہوئی ہے بڑی امپورٹنٹ پاور سیکٹر پر، پرائم منسٹر صاحب نے خود لیے، روزانہ بڑی میٹنگز کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت محنت کر رہے ہیں۔ ہوگا یہ کہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، خدا نخواستہ میں غلط ثابت ہوں تو خوش ہوں گا۔ ایک، ایل پی جی امپورٹ کے لیے پیسے نہ ہوں کمپنیز کے پاس، وہ بھی صورتحال آ سکتی ہے اس لیے کہ ریسیویبلز پڑے ہوئے ہیں نا بھائی۔ کہ ہم ایل این جی امپورٹ کرنے کے لیے بھی پاس پیسہ نہیں ہوگا نا، کیسے آئے، کہاں سے آئے گا؟ اگر آپ کتنے ریسیویبلز پڑے ہیں ایل این جی کی امپورٹ کر کے آپ کمپنیز کو دیتے ہیں جو پروڈکشن کرتے ہیں بجلی کے، اگر ان کے پاس ریسیویبلز ہیں تو واپس وہ پیمنٹ کیسا کریں گے؟ ایک پورا سرکولر چین ہے۔ تو وہ دن بھی قریب آ سکتے ہیں کہ خدا نخواستہ نہ آئے، کمپنی ڈیفالٹ کر جائے اور ہم آئل یا ایل این جی امپورٹ کرنے کی پوزیشن میں نہ رہے۔ دوسری طرف چلیں اس سے کچھ کم خطرہ۔ اب سوال یہ کہ اگر گردشی قرضے اسی طرح بڑھتے رہے اور حکومت پاور سیکٹر کے ساتھ لین دین کے معاملات میں الجھ گئی تو اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ ان گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑے۔ حکومت کے پاس ادائیگی کے لیے رقم نہیں ہے، لیکن عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں کمی کے فائدے کو جواز بنا کر پاور سیکٹر سے معاملات دوبارہ طے ہو سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ بجلی قیمت میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے، یعنی جب سے موجودہ حکومت برسر اقتدار رہی ہے تو بار بار بجلی کے بلوں میں یا بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے باوجود بھی گردشی قرضے 1900 ارب تک کیسے پہنچ گئے؟ سابقہ حکومتوں پر تو یہ الزام تھا کہ وہ بجلی بھی چوری کرتے ہیں، بجلی فالتو خرچ کرتے ہیں اور بل بھی نہیں دیتے، لائن لاسز بڑھے ہیں۔ تو آج ایمانداروں کے دور حکومت میں گردشی قرضے 1900 ارب تک کیسے پہنچ گئے؟ آج تو بجلی چوری نہیں ہو رہی ہوگی، آج تو بل ٹائم پہ ادا کیے جا رہے ہوں گے، جبکہ بجلی قیمتوں میں کئی گنا اضافے کا بوجھ بھی عوام پر ڈال دیا گیا ہے۔ تو پیپل پارٹی کے دور حکومت میں گردشی قرضے میں ماہانہ تقریباً 4.5 ارب روپے اضافہ ہوتا تھا، مسلم لیگ نون 10 ارب روپے ماہانہ لیتی رہی، اور موجودہ حکومت
تقریباً 41 ارب روپے ماہانہ گردشی قرضہ لے رہی ہے. تو گردشی قرضے بھی بڑھ گئے ہیں, بیرونی قرضوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تو پھر سوال یہ کہ یہ دعویٰ کس بنیاد پر کیا جا رہا ہے کہ معیشت درست سمت پر جا رہی ہے؟ کیا بیرونی قرضوں اور گردشی قرضوں میں اضافے کو ہی درست سمجھ لیا گیا ہے؟ حکومت نے ہر شعبے پر آتے سبسڈی ختم کر دی, ترقیاتی فنڈ بھی روک دیے, ان پر قدغن لگائے رکھی, اداروں میں بچت کے طریقے متعارف کرائے گئے. یعنی سارے ہیلے بہانے حربے طریقے استعمال کیے, لیکن پھر بھی قرض ہے کہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو لگتا ہے یہ کہ حکومت اور انرجی سیکٹر میں ادائیگی کے حوالے سے اگلے چند روز میں کوئی تنازع کھڑا ہو سکتا ہے, جس کا خمیازہ ایک بار پھر ہمیں اور آپ کو یعنی عوام کو بھگتنا پڑے گا. اسپیشل اسسٹنٹ برائے پیٹرولیم ڈویژن ندیم بابر ہیں, اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہوئی اس کے حوالے سے بہت سی باتیں زیر گردش ہیں, اسی پر گفتگو کر رہے ہیں کامران خان سے. دیکھتے ہیں کہ کیا جو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں ان کا پاکستان میں کوئی امپیکٹ آئے گا, اور کیا حکومت کو وہ امپیکٹ جو ہے وہ عام آدمی تک جو ہے وہ اس کے اثرات پہنچائے گی. دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں ندیم بابر. گری ہیں, ظاہر ہے کہ برینڈ کروڈ اور پیٹرولیم پروڈکٹس کی تو گری ہیں, اس کے ساتھ ایل این جی کی پرائسز گری ہیں, کول کی پرائسز پوری دنیا سے خبر آ رہی ہے وہ پوری گری ہے. اس کا مطلب یہ کہ پورا جو سیکٹر ہے, یہ پورا انرجی جو ہے یہ اچانک جو ہے اس میں انبلیویبل, بالکل انبلیویبل یہ 25-30% جو ہے وہ پرائسز کی کمی آ گئی ہے. تو اس سے ہمارے پورے انرجی سیکٹر کو, پوری معیشت کو فائدہ ہوگا نا, کیونکہ صرف ایک چیز کا فائدہ نہیں بلکہ دوسری کموڈیٹیز کی بھی پرائسز اب تیزی سے گری ہیں. دیکھیں کامران بھائی, اس میں دو چیزیں ہمیں دیکھنے والی ہیں. یہ جو ہسٹوریکلی لو پرائسز ہے نا, یہ زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکے گی, کیونکہ جو آئل پروڈیوسنگ نیشنز ہیں, بے شمار نیشنز ہیں جن کی کاسٹ آف پروڈکشن ان لیولز سے اوپر ہے, تو نیچرلی وہ نقصان پہ تو نہیں بیچیں گی, لیکن جتنی دیر یہ موجود ہے ہمیں اس سے کسی نہ کسی طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور آج بھی کئی گھنٹے اس پہ ہماری ڈیلیبریشنز اور اسٹریٹجی چلتی رہی, اور ہماری حد الامکان کوشش یہی ہے کہ ہم جتنا ممکن ہو سکے پریکٹیکلی ہم کچھ اپنی پرچیزز کو ہیج کر لیں آج کل کے انوائرمنٹ میں. اور ہیجنگ میں دو تین چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی پڑتی ہیں. مثلاً کہ آج اگر لیٹ سے $32 چل رہی ہے تیل کی قیمت, اور ہم اس کو کسی طرح مینیج کر کے فکس کر لیتے ہیں 32 پہ, کل کو اگر ڈراپ ہو کے 25 پہ چلی جائے تو پھر سوال اٹھے گا کہ اچھا جی آپ نے فکس. دیکھیے عالمی منڈی میں جو تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں, ان قیمتوں میں کمی کے حوالے سے بہت سے ارسطو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے غیبی مدد ہے. یعنی اگلے چند ماہ میں حکومت اس سے 4 سے 5 ارب ڈالر بچائے گی, شرح سود میں کمی ہوگی اور مہنگائی بھی نیچے آ جائے گی. یعنی تیل کی قیمتوں میں کمی سے خوش فہمیوں کے, ایک خوشگمانیوں کے پہاڑ کھڑے کر دی گئی. تو تیل کی قیمت جس سطح پر آ گئی ہے, سوال یہ کہ کیا اگلے 2-4 ماہ اسی پر رہے گی؟ اگر تو تیل کی قیمت بدستور اسی پہ رہتی ہے, یعنی 2-4-5 ماہ تیل کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا, تب تو یہ سوچا جا سکتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ اٹھائیں. اب پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں اس وقت ہیں وہ اس لیے ہے کہ مارکیٹ میں تیل کی ڈیمانڈ کم ہے اور سپلائی زیادہ ہے. اگر روس تیل کی پیداوار میں کمی کر دے تو تیل کی پیداوار مجموعی طور پر کم ہو جائے گی اور ڈیمانڈ کے برابر آ جائے گی اور قیمتیں پھر سے بڑھ جائیں گی. تو تیل کی قیمتوں میں کمی لگتا یوں ہے کہ یہ وقتی بحران ہے, کیونکہ پوری دنیا اس وقت کرونا وائرس کا شکار ہے, اور کرونا وائرس کی وجہ سے جو انٹرنیشنل ایئر لائنز ہیں, جہازی کمپنیاں, وہ بھی اس وقت یعنی خسارے میں چل رہی ہیں, مسافر ہے نہیں, تو ٹریول بھی لوگوں کا کم ہو گیا. تو اسی وجہ سے مارکیٹ میں جو تیل کی ڈیمانڈ ہے وہ کم ہوئی ہے. اگر اوپیک کے اجلاس میں روس پیداوار میں کمی کرنے کے لیے راضی ہو جاتا تو قیمتیں نہ گرتی. تو محض اتنی سی بات پر ہم رائی کا پہاڑ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں, یعنی خواب دیکھنے لگتے ہیں, جس طرح ہم نے بیری لگانے سے پہلے بیری کے شہد سے مال کمانے کا خواب دیکھا. آگے بڑھتے ہیں, اور پرائم منسٹر نے وعدہ کیا کہ بجلی قیمتوں میں بھی کمی کریں گے. آٹے اور بحران کے, آٹے اور چینی کے جو ملزم ہیں ان کو بھی پکڑیں گے. اسی میں بات کریں حسن نثار رپورٹ کارڈ میں کہ کیا پرائم منسٹر نے جو کہا ہے وہ اپنے اس وعدے پہ عمل کر پائیں گے یا نہیں. حسن نثار کا موقف دیکھتے ہیں, واچ پلیز. کہ بہت بہترین موقع ہے عوامی اعتماد دوبارہ حاصل کرنے کا. وزیر اعظم عمران خان ذمہ داروں کے نام پبلک کریں, ان کے خلاف
سزاؤں کا اعلان کریں تو جو عوامی حمایت کم ہوتی جا رہی ہے وہ واپس حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے وزیر اعظم؟ دیکھیں اس کے بغیر، اس کے علاوہ اب چارہ کوئی نہیں ہے. بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر پرائم منسٹر نے خود کہہ دیا ہے. اس سے اگر بیک آؤٹ کرتے ہیں یا اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو آبویسلی بد سے بدتر ہوگی صورتحال. باقی ہوگا نہیں ہوگا یہ تو حکومتی رہنما جنہیں آپ کہہ رہے ہیں وہی بتا سکتا ہے نا. تو امید ہی کر سکتے ہیں، یا یہ سیدھی سادی سی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ہونا ان کے چاہیے. پاس اور آپشن اب ہے کوئی نہیں، سو ان کو کرنا ہوگا میرا خیال ہے. ٹھیک ہے بدر عباس صاحب آپ کی جانب بات ہے کہ ہونا چاہیے ان کے لیے. تو بات کر کے تو پھنس گئے ہیں نا. اب ہائیسٹ لیول پہ آپ نے کمٹ کر لیا ہے قوم کے ساتھ. پنجابی کی ایک مثال ہے کہ ساری رات روندے رہے مریا کوئی نہ. یعنی لوگ یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ خان صاحب جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا نہیں کرتے، اسے پورا کرنا بھول جاتے ہیں اور 2020 کی بجائے ٹیسٹ میچ کھیلنے چل پڑتے ہیں. تو خان صاحب کے وعدوں پر ہی تو سوال اٹھائے جاتے ہیں. اب آٹا اور چینی چوروں کو پکڑنے کا وعدہ بھی کسی اور نے تو کیا نہیں، خان صاحب نے کیا ہے. تو اسی لیے تو لوگ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ خان صاحب اسے پورا بھی کر پائیں گے یا نہیں. عام تاثر یہ کہ آٹے اور چینی کے بحران پر کسی نہ کسی کو قربانی کا بکرا بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس پر جو ٹائم بائٹ کیا جا رہا ہے یعنی وقت لیا جا رہا ہے وہ اس لیے کہ لوگ اس معاملے کو فراموش کر دیں. یعنی جیسے جیسے وقت گزرتا ہے لوگ بھول جاتے ہیں. جس طرح ادویات کی قیمتوں میں اضافے پر شور مچا کہ لوگوں نے اربوں روپے کما لیے اور پھر ایک وزیر کو ہٹا دیا گیا لیکن نہ کسی کو سزا ملی نہ وہ اربوں روپے ریکور کرایا گیا، تو ایسے لوگوں کے ایفر کردار تک پہنچانے کی بجائے بغل میں بٹھا لیا گیا. تو اسی لیے اب آٹا اور چینی کے بحران کے حوالے سے رپورٹ میں تاخیر کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نظر نہیں آتا کہ کوئی اور نیا کٹا کھل جائے، یعنی کوئی اور مسئلہ سامنے آ جائے اور لوگ پرانے مسئلے کو بھول جائیں. یہ اکثر ہوتا ہے. تو آٹے اور چینی کے بحران سے جس نے مال بنایا تھا وہ تو مال بنا چکا، اب اسے لوگوں کے ذہن سے کھرچنا ہے. اب خاص صاحب تو خود کہتے ہیں کہ وہ بہت سی باتیں بھول جاتے ہیں اور وعدے تو وہ اکثر بھول جاتے ہیں. تو لوگوں کو اصل شکوہ تو خان صاحب کے وعدوں سے ہی ہے اور یہ وعدہ بھی خان صاحب نے کیا. کے ایڈوائزر ہے یوتھ افیئر کے عثمان ڈار گفتگو کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں. نہ رو تو نہیں مانگ رہے، یہ گرینڈ ڈائلاگ کی بات کر کے بھی کلیئر کر دیں. دیکھیں مریم، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ واقعی پولیٹیکل چارٹر کی بات کر رہے ہیں تو پھر انہیں تھوڑا سنجیدہ ہونا پڑے گا. میں آپ کو قوم کو تھوڑا ماضی میں لے جانا چاہتا ہوں. پہلے انہوں نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی تھی اگر آپ کو یاد ہو، اور اس میں بھی پھر سیاست شروع ہو گئی. اتفاق ان کی اپنی جماعت میں نہیں تھا اس وقت. یہی ہوگا آگے بھی، جیسے بھی آپ نے مریم صاحبہ کا بھی ذکر کیا ہے. تو بنیادی طور پہ پہلے یہ کلیئرٹی سے بات کریں، نہ ہی اپوزیشن لیڈر پاکستان میں ہے. اگر یہ واقعی پولیٹیکل چارٹر چاہتے ہیں تو پھر شہباز شریف صاحب کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. مارچ میں آ رہے ہیں آخر میں واپس، بار بار ان کی جو کافی دیر سے سن رہے ہیں وہ آئیں گے. تو ایک تو ان کی طرف سے سنجیدگی ہونی چاہیے. دوسرا کم از کم انہوں نے یہ بات کر کے کہ واقعی ہی ایک اقتصادی میلٹ ڈاؤن ہے جو کہ 1.5 سال میں نہیں ہوا. ہم خود بھی یہی کہہ رہے ہیں پچھلے 10-15 سال میں بڑا اچھا انہوں نے ایکسپلین کیا ہے فسکل ڈیفیسٹ کو. تو یہ بھی ساتھ قوم کو بتاتے چلے کہ جب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو حکومت دی تو تقریباً 2000 ارب کا فسکل ڈیفیسٹ تھا. اسی طرح 22-23 بلین ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. 37 بلین ڈالر اس کے بعد جو مینج آپ لوگوں نے اس طرح سے کیا نا، اب آپ کو اس کا بھی جواب دینا. اب یہ انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں ہمارے. اب دیکھتے ایک عام آدمی کی زندگی پہ کیا بہتری آئی ہے آپ کے دور میں؟ امیر ہوا ہے یا غریب ہوا ہے؟ دیکھیں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو کہا ہے کہ 2020 خوشحالی کا سال ہے، نوجوانوں کے لیے نوکریوں کا سال ہے. ہمارے تقریباً جو پروجیکٹس تھے اب وہ گراؤنڈ پہ ہیں. کامیاب جوان پروگرام جو نوجوانوں کا وہ گراؤنڈ پہ ہے. ہاؤسنگ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے وہ بھی گراؤنڈ پہ ہے، وہ بھی کام شروع ہو چکا ہے. 40 کے قریب آپ کی انڈسٹریز اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. اس سے روزگار تو کہہ رہے بجٹ اس دفعہ دے نہیں پائیں گے اس طرح سے، مطلب پھنسے ہوئے ہیں. یہ تو بہت کچھ کہتے آئے ہیں. یہ تو اور بہت کچھ کہہ رہے تھے کہ یہ جنوری میں، دیکھیں آپ کو قوم کو یاد ہوگا یہ تو یہ بھی کہتے تھے کہ جنوری کے بعد یہ نظر نہیں آئیں گے. الحمدللہ فروری آیا، مارچ آ چکا ہے اور اسی طرح ہم 5 سال پورے کریں گے. سیاسی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. دیکھیں ہم تو اپنی نااہلی اور نالائکی سے اس حال کو پہنچے ہیں کہ معیشت برباد کر بیٹھے ہیں، لیکن دنیا کی معیشت قدرتی آفت یعنی کرونا وائرس کی وجہ سے تباہ ہو رہی ہے. تو دنیا کو کرونا وائرس نے لپیٹ میں لے رکھا ہے اور ہمیں چھوڑنا وائرس نے لپیٹ میں لے رکھا ہے. یعنی اس حالت میں بھی ہم لمبی چھوڑنے سے بالکل باز بھی آ رہے ہیں. زمینی حقائق اس کی نفی کر رہے ہیں. حکمران جماعت کا دعویٰ یہ کہ 2020 خوشحالی کا سال ہے
تو دنیا بھر کی اکانومیز جو ہے وہ کرونا وائرس سے گزر رہی ہے اور اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے. سٹاک مارکیٹیں بیٹھ رہی ہیں, ایکسپورٹ ہو نہیں رہی, اور ہمارے ہاں خوشحالی کے خواب دکھائے جا رہے ہیں. اور یہ خواب الیکشن سے پہلے بھی دکھائے گئے تھے. پھر پچھلے سال پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس وقت بھی یہ دعوے کیے گئے تھے کہ برا وقت ختم ہو گیا, اب خوشحالی آئے گی, تو 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر بنائیں گے. تو پتہ چلا کہ آٹے اور چینی کا بحران پیدا ہوا, اشیاء خورد و نوش عام آدمی کی استطاعت سے باہر ہو گئی, بجلی اور گیس کے نرخ آسمانوں تک پہنچ گئے. تو اب بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس سال خوشحالی آئے گی. تو ڈر یہ ہے کہ پھر کوئی نئی آفت نہ آن گرے. تو حکومتی دعوے اور زمینی حقائق ان میں کوئی مطابقت نظر نہیں آتی. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. اسی سے میں ہم کرونا وائرس بھی بات کریں گے. پوری دنیا میں کرونا کہاں کہاں پھیلا ہوا ہے اور کون سے ملک کے پرائم منسٹر بھی یہ ان کی اہلیہ اس مرض کا شکار ہوئی. لیکن اس سے پہلے ایک دو پولیٹیکل معاملات کے اوپر بات کر لیں. مریم نواز کل جب منظر عام پر آئیں تو اس پہ حکومتی جو حلقے ہیں ان کا کیا ورژن ہے, شفقت میں گفتگو کر رہے کیپٹل ٹاک میں. میرا خیال ہے کہ 3 وجوہات ہیں مریم صاحبہ کی خاموشی توڑنے کی. ایک تو شدید اختلاف جو ہے جماعت کے اندر, اور ایک لیڈرشپ کی سٹرگل چل رہی ہے, پوسٹ نواز لیڈرشپ کی سٹرگل چل رہی ہے, اور اس میں میرا خیال ہے کہ بہت پیچھے خدشہ تھا کہ کہیں مریم صاحبہ جو ہے حالات ان کو اوورٹیک نہ کر رہے ہیں, تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ. لیکن 2 وجوہات اور بھی ہیں. ایک وہ امید لگائے بیٹھی تھی کہ شاید ان کو عدالتوں سے اور باقیوں سے باہر جانے کی اجازت مل جائے, وہ آگے سے ابھی تک اس کا ریزالو نہیں ہو رہا. تیسرا کرونا وائرس اور ٹریول پہ پابندیاں, اور انگلینڈ کے اندر بہت ساری, تو اب تو وہاں جانا جو ہے وہ بہت سارے, اور سو میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا باہر تو جانا نہیں, تو چلو باتیں شروع کر دیں تاکہ وہ جو لیڈرشپ سٹرگل ہے اس میں اپنی جو ایک وہ انگریزی میں کہتے ہیں throwing the hat in the ring, یعنی کہ میں بھی ہوں اس کے اندر اور اپنی حیثیت. دیکھیں حکمران جماعت کے لوگ پہلے یہ کہتے تھے کہ مریم نواز خاموش کیوں ہے, بولتی کیوں نہیں ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز خود کو لیڈرشپ کی سب میں رکھنے کے لیے باہر آئی ہیں, یعنی اگر وہ خاموش رہیں گی تو لیڈر نہیں رہیں گی. حالانکہ مریم نواز کے مخالفین تک اس بات کو مان چکے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں ووٹ بینک نواز شریف کا ہے اور اس کے بعد مریم نواز کا ہے. مریم نواز نے جو عزم و حوصلہ ہمت دکھائی اسی سے انہوں نے اپنی پارٹی میں جگہ بنائی ہے. تو ان کے جو ووٹر سپورٹر ہیں وہ مریم کو بہت اہمیت دیتے ہیں, تو انہیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ لیڈرشپ کی اہلیت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی. شہباز شریف کو لوگ ان کی لائلٹی اور کام کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے مانتے ہیں, بڑے زبردست ایڈمنسٹریٹر ہیں. لیکن مریم نواز خود بھی یہ سمجھتی ہے کہ پارٹی کے معاملات ان سے بہتر اگر کوئی چلا سکتا ہے تو وہ شہباز شریف ہے. تو بظاہر وہ اس وقت جو منظر عام پر آئیں وہ پارٹی میں جو چیم گوئیاں ہو رہی تھی, جو سوال اٹھ رہے تھے, ان کا جواب دینے کے لیے آئی تھی. تو ان کے بولنے سے کم از کم ایک فرق ضرور پڑا ہے کہ اس وقت جو سیاست کے معاملات ہیں یا جتنے سیاسی معاملات ہیں وہ سب میں مریم ہی ڈسکس ہو رہی ہے. حکومتی ترجمان کمل شوذب وہ بھی بات کر رہی ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتی ہیں. حکومتی ترجمان نے مریم نواز کے بیانات کے حوالے سے اپنا ری ایکشن بھی دیا, تو وہ بھی دیکھتے ہیں. واچ دس کمل شوذب. سیاست ضرور کرنی, ہر والد کا ضرور حق ہے اور ہر بیٹی کا بھی حق ہے اگر نارمل سرکمسٹانسز ہوں, اگر والد کے قیدی ہوں, جیل سے گئے ہوں, کنوکٹڈ کرمنل ہوں اور کنڈیشن پہ گئے ہوں, کورٹ میں اپنی سبمیشن کرا کے گئے ہوں کہ میں 8 ہفتے ایکسٹینڈیبل, اور وہ بھی دوسروں کی ول پہ ہے کہ میں اپنا یہ جا کے علاج فوری طور پہ کراؤں گا, کیونکہ اس وقت وہ ایک میڈیکل ایمرجنسی ان کے لیے ڈکلیئر کی گئی تھی. اور بیٹی بھی, اگر بیٹی بھی ایک آزاد گورنمنٹ کو جو جواب دے گی اس کو, جاوید صاحب مجھے ذرا بات کرنے دیں. اگر بیٹی صاحبہ بھی ایک عام سٹیزن ہو اور انہوں نے کبھی ملکی سیاست میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ حصہ نہ لیا ہو, جیسے باقی عوام کو ہم اس طریقے سے یہ کنڈیشنز دیتے ہیں, تو 100 دفعہ کرتے. جب کنڈیشنل آپ جمع کرا کے گئے اور شہباز شریف صاحب ان کے ضامن بنے ہیں, کورٹ میں ایک لیٹر جمع کرا کے گئے ہیں 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ, تو یہ ساری باتیں پھر یہ ایک ڈسکریمنیشن ہے. اور کوئی روک سکتا ہے تو روک لے مجھے, اور انہوں نے کہا جی میری کنوکشن جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوگی ایسے جو خاموشی. دیکھیں روکنے والے ان کو
روک لیں گے اور وہ روکنا ہے رول آف لا. روکنے والے کون ہیں؟ آپ ہیں نا جی. نہیں ہم نہیں ہیں بالکل بھی. اس ملک کا آئین ہے اور قانون ہے. آپ ایک کام کریں, ان سے کہیں کہ مریم بی بی جیسے جتنے بھی لوگ ہیں جو ایک خاص طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, اختیارات رکھتے ہیں اور ایک ریپرزنٹیشن رکھتے ہیں, ان کے لیے ایک آئینی ترمیم لے آئیں اور سارے اس پہ کنسنسس ڈیولپ کر دیں کہ اس ملک کے جو بھی حکمران ہوں گے, چاہے ان پہ کوئی بھی کیسز ہوں, کچھ بھی ہوں, ان کے ساتھ ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ دی جائے گی. تو عوام تو بیچارے روز فلمیں دیکھتے ہیں اور نئی فلم دیکھتے ہیں. سینما کی فلم دیکھنے کی تو سخت ہے نہیں, کیونکہ بائنگ پاور ہی نہیں ہے, پیسے نہیں ہے. کس کے پاس اتنے پیسے کہ جا کے سینما میں فلم دیکھے. لیکن جو فلمیں روزانہ سیاستدان چلاتے ہیں, سیاسی فلمیں, انہی سے بیچارے تفریح حاصل کر لیتے ہیں, اپنے غم بھی غلط کر لیتے ہیں اور تفریح بھی لے لیتے ہیں. یعنی حالت یہ ہے کہ مثالیں بھی دیں گے تو ایسی کہ لوگ ڈھونڈتے پھریں. اب جنہوں نے ٹائٹینک فلم نہیں دیکھی, ایک بہت بڑی فلم آئی تھی ٹائٹینک, اور وہ ہسٹوریکل فلم تھی, تو وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے وہ ٹائٹینک فلم لوگ دیکھے, تو ٹائٹینک جنہوں نے نہیں دیکھی وہ کیا ٹائٹینک ڈھونڈتے پھرے. تو مریم نواز کی خاموشی توڑنے کے معاملے پر مجھے یوں لگتا ہے کہ حکومتی ترجمانوں نے کو بہت لمبے چوڑے جواب دینے کی تیاری کی ہوئی تھی, اور ان کا خیال تھا کہ مریم نواز آ کے بہت باتیں کریں گی, حکومت پر الزام لگا دیں گی, اپنی خاموشی کا الزام لگائیں گی, مجھے انہوں نے خاموش کر رکھا ہے اور یہ, لیکن اس کا پھر جواب دیں گے. لیکن مریم نواز آئیں اور انہوں نے اپنی دو چار باتیں کی, چلتی بنی. تو اب جواب دینے کے لیے ایک بار پھر نواز شریف کی بیماری کو گھسیٹ کے لے آئے, یعنی نواز شریف سے شروع, نواز شریف پہ ختم. اور اب بات کریں کہ کیپٹل ٹاک میں گفتگو کر رہے ہیں پیپل پارٹی کے ہم رہنما نوابزادہ افتخار احمد, اور اپوزیشن کیا حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا پائے گی, سوال کا جواب دے رہے ہیں واچ نوابزادہ افتخار احمد. صاحب آپ بتائیں کہ آپ کا بھی ایک ایم پی اے جو ہے وہ گیا ہے چیف منسٹر کے پاس, تو یہ کیوں اپوزیشن پارٹیاں جو ان میں ٹوٹ پھوٹ کیوں شروع ہو گئی ہے؟ یہ اب کی بات نہیں, ایک سال پہلے بھی یہ یاترا کر چکے ہیں بنی گالا کی بھی. یہ وہی گروپ تھا اور اب پھر ایک دفعہ دوبارہ وہی ایکسرسائز دہرائی گئی ہے. تو بس سمجھ لو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہوئی. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس وقت کو ماحول ایسا ہے کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے مرکز میں یا پنجاب میں تو کامیاب ہو جائے گی؟ نہیں جی, اس وقت یہ ماحول نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے. ماحول کبھی بھی نہیں ہوتا. جی ہاں, نہیں اس کی وجہ یہ ماحول بنائے بغیر نہیں بنتا. اس کی کیا وجہ ہے, ماحول کیوں نہیں ہے؟ ماحول دیکھیں نا, آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ملک میں بہت زیادہ مہنگائی ہے, عوام جو ہیں ان کا بھرکس نکل گیا ہے, تو دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ماحول نہیں ہے تحریک عدم اعتماد کا. نہیں, یا تو پھر وہی چانگا مانگا والی وہ سیاست شروع ہو جائے گی. تو عدم اعتماد والا تو ماحول ہے نہیں, عوامی پریشر والی بات ہے. اگر وہ پریشر ہوتا ہے تو نئے الیکشنز کے لیے, ٹھیک ہے, اس کے لیے تو کیا جا سکتا ہے, اور ود ان دا ہاؤس نہیں ہے ایسا کوئی ماحول. تو دیکھیں فرق حبیب صاحب, اتنی آئیڈیل سچویشن ہے آپ کے لیے, اس کے باوجود بھی اگر آپ عوام کے مسائل حل نہ کر پائیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے لیے اپوزیشن کوئی خطرہ نہیں ہے, آپ کی اپنی پالیسیاں آپ کے لیے خطرہ. دیکھیں امیر صاحب, بات یہ ہے کہ جس طرح بات ابھی جو سیاسی جماعتوں کو خدشہ یہ ہے کہ اگر وہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی کوشش کریں گے تو ان کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو سینٹ میں اکثریت رکھنے کے باوجود اپوزیشن کے ساتھ ہو چکا ہے. اپوزیشن اکثریت کے باوجود چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا حشر دیکھ چکی ہے. یعنی اپوزیشن کی اکثریت تھی لیکن وہ چیئرمین سینٹ کو نہیں ہٹا سکے, اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ کسی مستند یقین دہانی کے بغیر حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی, الٹا ان کے اپنے اراکین شاید ان کی حمایت نہ کر سکیں. تو مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کی ناکامی اور ان کے ساتھ کیے گئے وعدوں پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے اپوزیشن کو شاید یہ بھی یقین ہو گیا کہ ان کے ساتھ پلے کیا جا رہا ہے, اور تبدیلی سرکار کی تبدیلی کی باتیں کرنے والے اس وقت تک تبدیلی کے حق میں نہیں جب تک متبادل قوتیں یعنی جن کو اقتدار ملنا ہے وہ طاقتور قوتوں کے ساتھ ایک پیج پر نہیں آ جاتی. تو اپوزیشن چونکہ الگ الگ معاملات اور مطالبات لے کے چل رہی ہے تو اس کا فائدہ سب سے زیادہ حکومت کو مل رہا ہے, اور کہنے والے تو کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی ساری جماعتوں کو الگ الگ لالی پاپ دیے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے اپوزیشن میں کسی ایک نقطے پر اتفاق نہیں ہو رہا. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ ہوئے ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کا آدمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے, آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں. ہمارے کچھ دوستوں کے پاس خبر ہے, دیکھتے ہیں کہ کیا خبر ہے. واچ رپورٹرز.
میں نواز شریف صاحب کا 2 دن کے لیے اے سی بند کیا تھا. 2 دن نہیں ہوں گے, 3 دن ہوں گے, 4 دن ہوں گے, آگے پیچھے ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ مارجن رکھ کے آپ کو پتہ ہے خبر ہم تک پہنچتی ہے. تو 2 دن اے سی بند کیا گیا تھا. جیسے ہی 2 دن اے سی بند ہوا, گرمی آپ کو پتہ ہے اگست میں کتنی گرمی ہوتی ہے, اور وہ بھی جیل کے اندر. تو اس کے بعد پھر میاں صاحب نے کہا تھا کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. تو اس میں جو ڈیل کا مین پوائنٹ تھا, جس پہ شہباز شریف صاحب نے بھی اور خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا کہ باقی باتیں ہماری ہو گئی ہیں, آپ تھوڑا سا اب اس کو آگے بڑھائیں. اس میں یہ تھا کہ شریف فیملی کیا کہنا چاہیے جی, پالیٹکس, پریکٹسنگ پالیٹکس نہیں کرے گی, ٹھیک, عملی سیاست میں حصہ نہیں لے گی, آؤٹ, ٹھیک ہے. اور یہ عدالتیں جب تک ان کی سزاؤں اور ان کا فیصلہ نہ کریں اس وقت تک یہ باہر ہیں, اور ڈی اسٹیبل نہیں کیا جائے گا. یہ ہوا تھا. دیکھیں, فرض کر لیں کہ نواز شریف کسی کے ساتھ ڈیل کر کے باہر گئے, تو پھر یہ بتایا جائے کہ ڈیل کس سے ہوئی تھی. اگر ڈیل کے تحت گئے تھے تو پھر واپسی کے لیے خط کیوں لکھے جا رہے ہیں اور شور کیوں مچایا جا رہا ہے؟ یا تو ڈیل کی بات جھوٹ ہے, یا پھر واپس لانے کے لیے مچایا جانے والا شور نقلی ہے, جعلی ہے. مسئلہ یہ کہ نواز شریف کے حوالے سے کوئی بات بن نہیں پا رہی, نہ حکومت کوئی بیانیہ بلڈ کر پا رہی ہے, نہ ان کا حمایتی میڈیا کوئی ایسی داستان ہمیں سنا سکا ہے جس سے یہ تاثر مضبوط ہو کہ شریف خاندان واقعی کسی سے ڈیل کر کے گیا. یہ درست ہے کہ شریف خاندان سے اسٹیبلشمنٹ کے رابطے ہوتے رہے ہیں, لیکن نواز شریف کی بیرون ملک روانگی کسی ڈیل کا نتیجہ ہے, یہ بات اب تک کسی بھی طریقے سے اسٹیبلش نہیں ہو سکی. اگر عملی سیاست سے علیحدگی کے معاہدے پر انہیں باہر جانے دیا گیا ہے تو پھر واپس لانے کے لیے خط لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ نواز شریف کو بیمار بنا کر باہر بھیجا گیا ہے, یہ میرا ماننا ہے. اس میں سرکاری ڈاکٹروں کا ہاتھ تھا. اب سوال یہ کہ کیا نواز شریف حکومت سے معاملہ طے کر کے گئے تھے یا نہیں؟ اگر حکومت سے طے کر کے گئے تھے تو پھر تو الزام خان صاحب پر آئے گا, کیونکہ خان صاحب تو کہتے رہے ہیں کہ وہ این آر او نہیں دیں گے. تو کیا خان صاحب نے کوئی این آر او دیا ہے؟ تو اگر نواز شریف ڈیل کے تحت باہر گئے ہیں اور عملی سیاست سے الگ رہنے کی ڈیل پر باہر گئے ہیں, تو پھر کیا عدلیہ بھی اس کا حصہ ہے؟ کیونکہ نواز شریف کی ضمانت تو عدالت نے باقاعدہ منظور کی تھی. لیکن اگر ان کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ طاقتور حلقوں سے ڈیل کر کے باہر گئے ہیں, تو پھر تو حکومت کے پاس اس سے اچھا موقع اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیل کو ایکسپوز کر دیتی. آگے بڑھتے ہیں اور رپورٹ کارڈ میں ایک اور بڑا موضوع ہے. پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بنانے کا بل پیش کر دیا گیا. اسی پہ بات کر رہے ہیں ارشاد بھٹی, تجزیہ نگار ہیں, کالمسٹ ہے. دیکھتے ہیں کہ ان کا اس پہ ٹیک کیا ہے. بہت ارشاد بھٹی. ملازمین کی فوج زفردر موج سے نکلیں, کیمپ دفتروں اور سیکیورٹی سے جو ہمیں نہیں, ایک حد سے زیادہ سیکیورٹی سے نکلیں. آپ کو 2 بھائیوں شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی سیکیورٹی اور کیمپ دفاتر کا خرچہ آیا ہوا ہے 14 ارب 13 کروڑ. تو یہ اس ملک کو افورڈ کر سکتا ہے؟ اگر آپ ملک کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے تو آپ کو کیا حق ہے کہ 2-2 گھنٹے 1-1 گھنٹے آپ بند کر کے سڑکیں اور آپ کے شاہی کارواں گزرا کریں؟ آپ ایک حد تک سیکیورٹی رکھیں, اس کے بعد آپ خدا کے لیے اس ملک پر رحم کریں. 2 بھائیوں کے لیے 14 ارب 13 کروڑ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ کہاں کا پیسہ تھا جو لگ گیا ہے؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو مبارکباد ہے کہ یہ وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی برائے انجینئرنگ ظہور پذیر ٹیکنالوجی کا بل انہوں نے قومی اسمبلی میں پیش کر دیا ہے. 50 ایکڑ رقبہ ہے جی. اچھا, اس پر پی ایچ ڈی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے درسگاہ بنے گی. اب گورنر ہاؤسز رہ گئے ہیں جو انہوں نے وعدہ کیا تھا. اور ہاں, عارف علوی صاحب نے کہا تھا میں ایوان صدر میں نہیں رہوں گا, ان کو بھی یاد دلانا تھا. اب اندازہ کریں کہ پاکستان میں 2.5 کروڑ لوگوں کے پاس گھر نہیں ہیں, اور ہمارا وزیر اعظم 50 ایکڑ کے رقبے کے پہ رہ رہا ہے. 5 پہ رہ لے, 10 پہ رہ لے, 15 پہ رہ لے, 20 پہ رہ لے. یار 50 ایکڑ رقبہ اور پولو گراؤنڈ اور ہاکی گراؤنڈ اور پھرنے کی جگہ اور باغات اور پائیں باغ اور فلانے, خدا کے لیے بس کریں اب. اور دوسری بات ہے کہ ہاں, اس میں یہ واقعی پرابلم نظر آ رہی ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس ریڈ ایریا میں ہے, 7 وزارتوں کے دفتر ہیں, 7 ایوان صدر ہے, 7 پارلیمنٹ بلڈنگ ہے. دہشت گردی یا جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وزیر اعظم ہاؤس میں اور یونیورسٹی بننے کے بعد آمد و رفت میں سیکیورٹی مسائل تو پیدا نہیں ہوں گے.
اور اسلام آباد جہاں پہلے ہی ٹریفک اتنی زیادہ ہے وہاں اس ایک سڑک پر جس پر FBR ہے, جس پر وزیر اعظم سیکریٹریٹ ہے, جس پر وزارتیں ہیں, جس پر سپریم کورٹ ہے, جس پر ڈپلومیٹک انکلیو ہے, وہاں پرابلم تو نہیں پیدا ہوگی. اچھا ہوتا اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس بنا دیتے, اچھا ہوتا تحقیقی سنٹر بنا دیتے, مگر یہ وزیر اعظم ہاؤس نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد. اور بہرحال یہ عمران خان صاحب کا ایک وعدہ تھا جو انہوں نے پورا کیا ہے, اور ہم جب تک یہ وعدہ وہ پورا نہیں کر رہے تھے روز یاد کراتے تھے, او عمران خان تم نے وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنانا تھا. دیکھیں ان کا درد تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ آخر حکومت کو 18-19 ماہ کے بعد ہی وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنانے کا بل پیش کرنے کا خیال کیوں نہ آیا. یعنی حکومت کو 1.5 سال ہو گئے, اور یہ تو خان صاحب کے منشور میں بات شامل تھی کہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بنائیں گے, ان کی گائے بھینسیں بکریاں بیچیں گے, جو انہوں نے بیچ دی. جب بیچی تھی تو اس وقت پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بنانا چاہیے تھا, اور پہلے 3-4 ماہ میں ہی بل پیش کر دیتے. تو اب ایسا کیا ہوا کہ اب بل پیش کیا جا رہا ہے؟ تو بہت سے سوال ہے. مثلا یہ سوال ہے کہ کیا حکومت کو یقین ہو گیا ہے کہ اب کسی غیر ملکی مہمان نے آنا نہیں اور اس کو کہیں ٹھہرانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی, یعنی پرائم منسٹر ہاؤس کو اس کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے. یعنی اب ہمیں کسی شہزادے سے ڈالر نہیں چاہیے, اور کوئی شہزادہ یا بادشاہ پاکستان کا دورہ ہی نہیں کرنا چاہتا. تو کیا یہ سب بس سوال ہے؟ اگر غیر ملکی مہمان آئیں گے تو وہ ٹھہرے گے کیسے؟ اور یہ بل ایسے وقت میں پیش کیا گیا ہے جب مڈ ٹرم الیکشن کی باتیں زور پکڑ لی ہے. تو یا تو حکومت مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جانا چاہ رہی ہے اور اس سے پہلے ہی اس کو ڈسپوز آف کرنا چاہتے ہیں, یعنی نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. لیکن اگر کسی کی نیت پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بنانا ہوتی تو میرے نزدیک پہلے یہ کام ہو چکا ہوتا, پھر سوال ہی نہ اٹھتے, آصف پہ کوئی تنقید ہی نہ کرتا. لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس جیسی پرش کو عمارت بہت سے لوگوں کے دل میں کھٹکتی ہے, اور ایسی عمارت جس میں کوئی سیاستدار رہے, یہ بات کچھ حلقوں کے خلق سے نیچے نہیں اترتی. یہ اس طرح کا تاثر موجود ہے, اور ان کی خواہش یہ کہ اسے مسمار کر دیا جائے اور کسی دوسرے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے. تو اصل میں پرائم منسٹر ہاؤس بھی ڈسپوز آف کرنا یہ بھی شاید کہیں نہ کہیں ضرور سوچا گیا تھا. اب اس پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بنانے کے حوالے سے جو تحفظات ہے کہ وہ سیکیورٹی کا ایشو ہے, وہ سب اپنی جگہ پہ, لیکن ابھی تو حکومت نے محض بل پیش کیا ہے اور اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہی ہے. ویسے بھی کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. ذاکر عباسی گفتگو کر رہے ہیں, PTI کے MLA ہیں, اور سوال عوام کا اس میں وہ گفتگو کر رہے ہیں. واچ دس کے ان کا موضوع ہے سخن کیا ہے. مسلم لیگ نون کی, تو مسلم لیگ نون اگر کوئی ڈائیلاگ کرنا چاہتی ہے تو اس ڈائیلاگ کو ویلکم کریں گے. ڈائیلاگ کا سب سے بہترین فورم جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے, اور جو پوری قوم کی جہاں پہ نمائندگی ہے, وہ چاہے نیشنل اسمبلی ہے, وہ پروونشل اسمبلیز ہیں, وہ سینٹ ہے, اور اس کے بعد ان کی سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں جو جس میں غیر مطلب پارٹی, ہر پارٹی کی نمائندگی موجود ہے, لہٰذا وہاں اکثریت اقلیت کی بات نہیں ہے. وہ بہترین پلیٹ فارم ہے. اگر ان کے پاس 30-40 سال حکومت کرنے کے بعد ملک کا نظام معیشت, نظام معاشرت ڈبونے کے بعد کوئی ان کو تجربہ آ گیا ہے اس کو ٹھیک کرنے کا, ہم اس کو ویلکم کریں گے. لیکن اس کا اس ڈائیلاگ کو بھی اپنی سیاست کی نظر رکھیں, بالکل ٹھیک ہے, پارلیمنٹ بہترین فورم ہے, لیکن اس پارلیمنٹ کو نہ تو حکومت لگتا ہے سنجیدگی سے لے رہی ہے نہ اپوزیشن. وزیر اعظم صاحب پارلیمنٹ میں نہیں آتے, قائد حزب اختلاف پارلیمنٹ سے غائب ہیں. دیکھیں, حکومت کا جو ایگزیکٹو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ملک کا نظام چلانا, اور ہم اپنا نظام مشاورت سے چلا رہے ہیں. اگر اپوزیشن سمجھتی ہے کہ وہ اپنی ان پٹ دینا چاہتی ہے تو وہ ان کے لیے پلیٹ فارم اویلیبل ہے. وزیر اعظم خود ہوں یا نہ ہوں, تمام وزراء, تمام جو ریلیونٹ لوگ ہیں وہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں, جو سوال آتے ہیں ان کے جواب دیتے ہیں. وزیر اعظم بھی حال ہی میں آخری دفعہ جب اسمبلی کا اجلاس تھا اس میں آئے تھے, لیکن اپوزیشن جو ہے اس کا پورا 1.5 سال سوائے اپنے کیسز کے, شاہد خاقان صاحب اٹھتے ہیں تو چونکہ نیب نے ان کے خلاف کیس بنایا ہے وہ نیب کے خلاف تنقید کرتے ہیں. رانا ثنا صاحب اٹھتے ہیں تو چونکہ ANF نے ان کے خلاف کیس بنایا ہے وہ ANF کے خلاف بولتے ہیں. اسی طرح جو لوگ جیلوں میں جاتے ہیں وہ جیلوں کے خلاف بولتے ہیں, جو FIA کے ملزمان ہیں وہ FIA کے خلاف بولتے ہیں. اپوزیشن اس پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم کو صرف اپنے کیسز کا سکور لیول کرنے کے لیے, اداروں کو ملائن کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے.
دیکھیے اگر وزیر اعظم اسمبلی میں نہیں جاتے اور اپوزیشن لیڈر ملک سے باہر بیٹھے ہیں تو پارلیمنٹ چل کیسے رہی ہے؟ اور ایسی پارلیمنٹ کی پھر کیا ویلیو رہ جاتی ہے؟ اپوزیشن چارٹر آف اکانومی اور چارٹر آف ڈیموکریسی کی کمپین چلا رہی ہے، لیکن حکومت پارلیمنٹ سے باہر آرڈیننسوں کے ذریعے حکومت چلا رہی ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پارلیمنٹ مکمل طور پر غیر فعال ہے۔ پارلیمنٹ ہی وہ فورم ہوتا ہے جہاں عوام کے منتخب نمائندوں نے، یعنی جنہیں میں نے اور آپ نے ووٹ دیا ہے، وہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اور ملکی اور عوامی مسائل کا حل نکالتے ہیں۔ تو پارلیمنٹ ان کی پچ ہے، ان کی گراؤنڈ ہے۔ اگر پارلیمنٹ کی آئینی حیثیت نہ ہوتی تو میرا خیال ہے کہ جتنی لڑائی اپوزیشن اور حکومت ہو چکی ہے شاید اب تک اس پر تالے لگ چکے ہوتے۔ خان صاحب نے اقتدار سنبھالنے کے بعد پارلیمنٹ میں پہلی تقریر کرتے ہوئے اعلان کیا تھا مہینے میں 2 بار پارلیمنٹ میں آئیں گے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اپوزیشن کے رویے کو جواز بنایا اور پارلیمنٹ سے چھٹی لے لی۔ اب پارلیمنٹیرین کے لیے پارلیمنٹ سے بہتر کوئی فورم نہیں جہاں وہ اپنی بات کر سکیں۔ تو اپوزیشن اگر یہ سمجھتی ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ پارلیمنٹ میں بات نہیں کرے گی تو اور کیا مینار پاکستان پر چڑھ کے خطاب کرے گی؟ اس پر بھی حکمران جماعت اگر یہ سمجھتی ہے کہ وہ کسی کو مارے گی اور وہ روئے گا بھی نہیں تو یہ ممکن نہیں۔ تو بنیادی طور پہ پارلیمنٹ کو فعال رکھنا اور اس کے ماحول کو ٹھیک رکھنا ٹریجری بینچوں یعنی حکومتی بینچوں کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ بات حکومت کو سوچنا چاہیے کہ ان کے دور حکومت میں پارلیمنٹ افیکٹو ہے یا نہیں، اور اگر نہیں ہے تو یہ کس کی ذمہ داری؟ یہ سراسر حکومت کی ذمہ داری ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوگے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار قاضی کو اجازت دیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔